ڈاکٹر جنید جو ہیں وہ ریاضی کے پروفیسر ہیں. سارا دن اسٹوڈنٹس ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ. لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے انہوں نے ایک کباب گھر بنایا ہوا ہے جہاں پر آ کر ایسے زبردست کباب لگاتے ہیں کہ سب دنگ رہ جاتے ہیں. معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ غربت ہے اور پریشانیاں ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے عملی طور پہ آپ کو کرنا چاہیے. جو ہمارا آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جہاں پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہی بزنسز ان کو ہم جو ہے وہ کرائیں. بزنس کا ایک ہی گر ہے, وہ کہتا ہے گورا کہتا ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جنید صاحب. ماشاءاللہ پروفیسر ہیں پیشے سے. آپ کباب کا کاروبار شروع کر لیا. کباب کا کاروبار کہہ لیں یا سمجھیں کہ کوئی ایک نیا سوشل ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش تھی. بیسیکلی تو یہ تھا کہ آپ معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ غربت ہے اور پریشانیاں ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے عملی طور پہ آپ کو کرنا چاہیے. تو مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسا پوائنٹ بنائیں اور اسٹارٹ میں ہم نے پوائنٹ بنایا, انویسٹمنٹ کی, چلایا ہے اس کو 2 سال. جو ہمارا آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جہاں پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہی بزنسز ان کو ہم جو ہے وہ کرائیں. اب ہم ماشاءاللہ یہ 2 بندوں کو ہم نے جو ہمارے پاس پہلے ورکر تھے اب ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے جو کاؤنٹرز کے مالک ہیں اور ان کو پیچھے 2 لڑکے اور دے گئے کہ ان کو سکھائیں تاکہ پھر ان کو بھی ہم بزنس کروائیں. کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, چلو زیادہ نہ صحیح, چلو چند ایک لوگوں کی زندگی جو ہے اس کو تبدیل کر دیں. تو اس کے علاوہ کوئی خاص موٹیو نہیں تھا, ایک سماجی اس قسم کا تھا, پرسنل نہیں ہے. لوگ بڑے حیران ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, لیکچر دیتے ہیں اور شام کو آ کے ہاتھ سے کباب بناتے ہیں. یہ دونوں چیزوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں پروفیسر کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, پروفیسر تو ریسرچ میں لگا ہوتا ہے. ہاں نہیں, پروفیسر کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ریسرچ کا اپنا دیکھیں نا, ریسرچ 2 قسم کی ہوتی ہے نا, ایک تھیوریٹیکل ہوتی ہے, ایک پریکٹیکل ہوتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ شام کو میں ایک پریکٹیکل ریسرچ کرتا ہوں کہ آپ جب کسی چیز کو سامنے آ کے نہیں کریں گے, خود آپ نہیں کر کے دکھائیں گے باتوں سے, تو پھر بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ہمارے پاس, تبدیلی تو نہیں آتی. تو کوشش یہی تھی کہ خود کام کروں تو جا کے کچھ اسٹوڈنٹس کو یا کچھ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو کہ ہمیں اپنے کام کی طرف جانا چاہیے. یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صبح کو بھی میں سکھاتا ہوں, شام کو بھی میں سکھاتا ہوں. صبح کو بورڈ پہ سکھاتا ہوں, ادھر خود بورڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور آن بورڈ ہو جاتا ہوں. کباب میں ایسی کیا اسپیشل چیز ہوتی ہے کہ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اور بھی شاپس ہیں لیکن آپ کا کباب گھر بہت زیادہ مشہور ہو گیا, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ جو چیز مشہور ہے نا وہ سچائی ہوتی ہے. اسی پاکستان میں ہم رہے ہیں, کھانا پینا سارا کچھ جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا جس لیول کے آپ, یعنی آپ پیسے بھی دیتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں. میرا موٹیو یہ تھا کہ آپ ایک ایسی چیز مارکیٹ میں لے آئیں جو کہ ہم ایک جو ہے وہ وے آف ٹریڈنگ تھا, ہم سچائی کے ساتھ تجارت کرتے تھے. اب جب وہ سچائی جو ہے وہ آپ کے بازاروں سے چلی جائے گی تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بے برکتی رہ جائے گی, کاروبار ضرور ہوگا. تو ہم نے اس لیے پھر جو کباب کا جو مٹیریل ہے اس میں جو میٹ کوالٹی ہے وہ انتہائی ہائی لیول کی تھی. سب سے بیسٹ قیمہ کٹے کا ہوتا ہے, ینگ, ہم وہ رکھتے ہیں. ران کا ہوتا ہے, چربی نہیں ہوتی اس میں, باڈی فیٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ روغن اس کو کہتے ہیں, وہ ہم نہیں ڈالتے جو پٹھان عموماً ڈالتے ہیں. دوسرا جو بیک ہم کرتے ہیں وہ اس میں کر رہے ہیں سرسوں کے آئل میں. آپ نے ایک چیز کہی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کریں, لوگ اپنے بزنس کی طرف آئیں نہ کہ نوکریوں کی طرف جائیں. آپ اس میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں اب تک؟ میں اس میں ابھی تک یہ کامیاب ہوں کہ 2 بندوں کو تو میں نے ادھر جو میرے پاس ملازم تھے ان کو میں نے خود مختار کر کے تو سامنے کھڑا کر دیا. یہ دونوں کھڑے ہیں آپ کے سامنے. تو ماشاءاللہ ان کو اب یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور یہ بڑھائیں گے. جب یہ بڑھائیں گے تو یہ اور 4 لوگوں کو بڑھائیں گے. یہ چین ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ شروع کرنا ذرا مشکل تھا, رسک نہیں لیتے لوگ. آہستہ آہستہ ان کو میں پہلے 40% میں نے ان کو دینا شروع کیا, پھر ان کو تھوڑا آئیڈیا ہوا, پھر اعتماد ہوا. تو اب انشاءاللہ ان کے ساتھ 2 بچے لگائے ہوئے ہیں, ان کو بھی ہم اسی طرح آگے کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو آپ بہت نہ صحیح, چلو کچھ صحیح. یہ ہوتا ہے کہ بزنس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے جو بزنس کے گر ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں بتاتے. اس طرح تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بھی کام خراب کر رہے ہیں. بزنس کا ایک ہی گر ہے, وہ کہتا ہے گورا کہتا ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یہ تو خیر ہماری جو ہے وہ اسلامک ویلیوز ہیں, یہی گر ہے. لوگ تو اپنی ریسیپیز کو چھپاتے ہیں, آپ کیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں لوگوں تک, کیسے ہوا یہ؟ میں تو ریسیپی بتا دیتا ہوں, جس نے آ کے میں بلکہ بنا کے خود دکھا دوں گا کسی کو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب آپ اپنے کاروبار میں ایثار اور قربانی نہیں رکھیں گے, معاشرہ امیر نہیں ہوگا, افراد امیر ہوں گے. جب کاروبار میں آپ ایثار اور قربانی لاتے ہیں نا, پھر افراد نہیں امیر ہوتے, معاشرے امیر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گورا کیا کرتا ہے, اپنے کھانے کا 1% جو ہے اپنی کمائی کا کسٹمر کو بیک کرتا ہے, کچھ جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو دیتا ہے, کچھ گھر لے جاتا ہے, نہیں وہ رزق کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. معاشرے امیر ہو گئے.
ہمارے جو سیٹ ہیں وہ اپنے جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کرنے کے حق میں نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, افراد امیر ہو گئے, معاشرہ غریب ہو گیا. معاشرہ امیر تب ہوگا جب کاروبار کرنے والوں میں ایثار قربانی ہوگی, وہ ڈیوائیڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحب یقین کریں پریزاد نے بھی یہی کیا تھا. پریزاد نے تو پتہ نہیں اور بھی بہت کچھ کیا تھا, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. ڈاکٹر جنید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ اسٹال ہے, یہاں پر ملازمین جو پہلے کام کر رہے تھے وہ اب ملازمین نہیں ہیں, اسٹال کے اس کارنر کے مالک ہیں. یہی ایک سوچ چاہیے تھی کیونکہ دوسرے لوگ کبھی بھی نہیں دیتے. یہ پہلی مثال ہے پاکستان میں کہ جو پہلے ادھر ملازمین تھے اب وہ یہاں کے مالک ہیں. ماشاءاللہ جی, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار چلو ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی شادی ہوگی, بچے ہوں گے, اسامہ کے بھی, یہ آگے چلیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب اتنا جگرا نہیں ہوتا کسی میں کہ وہ اس طریقے سے اسٹیپ کرے. مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے لیے کیا رکھا ہوا ہے, کیا آپ اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں, پھر تو نہیں ہے جگرا. جب آپ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, جب آپ سوشل سینٹرڈ ہوتے ہیں تب یہ کام ہوتا ہے. سیلف سینٹرڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی وہ کہیں گے میرا تو 1 روپیہ بھی نہ جائے. ہم جو سوشل سینٹرڈ ہوتے ہیں ہمارا دماغ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں سوسائٹی کے لیے. ان کا جگر تھوڑا کمزور ہوتا ہے, وہ سوشل سینٹرڈ نہیں ہو سکتے, وہ اپنی ذات کے گرد گھومتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ لازم نہیں بنو, اپنے بزنس کے مالک بنے, اور اسی چین کو لے کر یہ چل رہے ہیں. یہ لوگوں کو ملازمت سے ہٹا کے انہیں کاروبار کا مالک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک چین لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چین پورے پاکستان میں جائے گی. ملازمت نہیں بلکہ اسی کاروبار کے آپ خود مالک بن سکتے ہیں. ڈاکٹر جنید صاحب کا بہت شکریہ آپ کے خصوصی ٹائم کا. یہ ویڈیو آپ کی کیسی لگی کمنٹ کرنا ہے, آپ نے شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو تاکہ یہ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.